اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورکشاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائر کو پنچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے ایک ہی بندہ وہاں موجود تھا جس کی کار کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہوئی اور بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی ایک سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقے کی نو مجھے تھما دی اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا، کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پتر جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی؟ وہ کم از کم 80 سال کے اوپر تھا، گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کسرتی، تہبند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے۔ دیسی لوگوں کی دیسی باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ واقعہ اس کی زبانی ہی سنے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ ویکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ دار نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی نیچے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس وقت کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد ذمہ دار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر کبھی پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے کھدائی جاری رکھی تو کنویں کی ایک جانب اچانک چھوٹی سی کوہ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لپٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکان نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے کسمسا کر اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا ہے۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی پر دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے
मट्टी के तले दब गया था। पुराने लोगों से पूछा गया तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि ऐसा वाक़या हुआ था और मंजूर हुसैन नामी एक मजदूर लापता हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान ज़िंदा रह सकता है? ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था। उस शख्स ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोहने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी रिस्क पहुँचा देता है। मुझे नहीं मालूम मैं कितने सालों तक मैंने मिट्टी तले दफन रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी भूखा प्यासा नहीं रहा। ना मुझे वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोज़ाना देखता था कि गाय सुबह सवेरे आती है और अपने थन मेरे सामने करती है। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार ही आती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस सोने ने मुझे फिर इस दुनिया में पहुंचा दिया है। इस वाक़े के बाद मंजूर हुसैन 10 साल मज़ीद ज़िंदा रहा और फौत हो गया। इस वाक़या को बीते 150-200 साल हो गए, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह सोने की शान याद दिलाता है।